السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورچ آف اسلام اینڈ گلوبل کنورس کے پروگرام نمبر 4 میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک، ایک موضوع کے ساتھ۔ تو دیکھنے والے سننے والے ہمیں جو جوائن کرتے ہیں، ہمیں جو آن لائن ہمارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جو فالو کرتے ہیں، ان کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں۔ ہم اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں دن کی اچھی بات سے۔ تو دن کی اچھی بات کے حوالے سے میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں انصاف پسندی کیسے اختیار کرنی چاہیے۔ انصاف کا مطلب ہے کہ ہم دو شخص یا دو جو انسان ہیں ان کے درمیان کوئی مسئلہ اگر ان کے درمیان پیش آ گیا ہے تو اس کو ہم رولز کو دیکھتے ہوئے ان کے درمیانی ایک ایسا فیصلہ کریں جس سے دونوں پارٹیز جو ہیں، دونوں لوگ جو ہیں وہ رضامند ہو سکیں۔ نہ آپ کا بائیں والا انسان دشمن بنے، نہ آپ کا دائیں انسان دشمن بنے۔ آپ کو انصاف پسند ہونا چاہیے۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ انصاف کروانے والا جو انصاف کروا رہا ہے وہ خود اپنے مطلب پہ نہ ہو۔ اگر انصاف کروانے والا خود اپنے ایک مطلب پہ ہے، اس کا بیچ میں کوئی اپنا وہ فائدہ سوچ رہا ہے، تو یقین کریں کہ وہ اگلے کا فائدہ نہیں کر رہا، وہ اگلے دو انسانوں کا نقصان ہی چاہے گا۔ کیونکہ جب آپ کسی دو انسانوں کے درمیان انصاف کروانے وقت اپنا فائدہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اس کنورسیشن کے بیچ میں، ان بندوں کے بیچ میں شیطان سب سے پہلے وہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو میرا آپ سب کو میسج یہ ہے کہ آپ لوگ انصاف کریں، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی فائدے کے آپ لوگوں کے ساتھ اخلاص سے پیش آئیں، ان کے مسئلے کو سنیں۔ ایک جج جو ہے وہ اس چیز کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ایک بڑے سے بڑے مسئلے کو اپنا ایک فیصلہ سنا سکتا ہے۔ تو میرے ان سب جو جس پوسٹ پہ ہیں انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، تو میرا ان سب سے ریکویسٹ ہے، میری ان سب سے کہ وہ لوگ اپنی سیٹ کا برہم رکھتے ہوئے انصاف کو پسند کریں۔ ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انصاف کو پسند فرمایا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے تحریک فلاح انسانیت۔ تحریک فلاح انسانیت کو سپانسر کر رہا ہے مدرسہ تعلیم القرآن، جو کہ گزشتہ 6 سالوں سے قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے، بچوں اور بچیوں کو فی سبیل اللہ تعلیم مہیا کر رہا ہے قرآن پاک کی۔ تو اس کی سپانسرشپ سے ہمیں تحریک فلاح انسانیت ادارہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات سے دوچار ہیں، پیسہ نہیں کما پا رہے، ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، ان لوگوں کو یہ ادارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ جو برکت اس میں ڈالے اس سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یہ ادارہ ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل اور ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ تو آپ لوگ اس ادارے میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا سے، کسی بھی ملک میں بیٹھ کے۔ اس کے ہمارے پاس 3 میتھڈ ہیں۔ پہلا میتھڈ ہمارا ہے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ دوسرا ہمارا طریقہ ہے جیز کیش کے ذریعے، جو ہمارا نمبر ہے 034062578787۔ اسکرین پہ یہ نمبر چل رہا ہے، محمد ذیشان ارشد کے نام سے وہ جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ تیسرا میرا اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر پہ آپ لوگ اپنے جو ہے وہ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ نمبر لینے کے لیے، بینک اکاؤنٹ انفارمیشن لینے کے لیے نیچے جو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے 034062578787 پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائیں گی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے جو لوگ معاشرے میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے۔ تحریک فلاح انسانیت کے ساتھ شانہ بشانہ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیے۔ تو ناظرین، اب ہمارا سیگمنٹ آ گیا سب سے مزیدار سلسلہ سوال و جواب۔ سلسلہ سوال و جواب میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ہر اپنے پروگرام میں کچھ 3-4 سوالات دیتے ہیں اور آپ کو پورا ایک ہفتہ ملتا ہے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے، اور ہمارے پاس جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، وہ یہی رسک لے کے اپنا جواب جو ہے اپنے جمع کروا دیتے ہیں۔ تو بڑھتے ہم اپنے سوالات کی طرف۔ جو میں نے لاسٹ پروگرام میں سوالات کیے تھے ان سوالات کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کون سا ہے؟ میں سوالات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کون سا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ٹوکیو۔
دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا جو شہر ہے وہ ٹوکیو ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم گوگل کر کے دیکھیں تو چائنا اس کے لیول پہ آتا ہے، چائنا کے اندر کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ تو اس پہلے سوال کا جواب جو ہمیں جو درست دیا ہے وہ کراچی سے مس روبینہ مسعود، آپ نے ہمیں اس کا جواب ٹوکیو دیا، بالکل درست آپ کا جواب ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ دوسرا ہمیں اس کا جواب ٹوکیو دیا ہے مس ارسلہ سعید، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تیسرا جواب ہمیں دیا ہے مس آیت اوان، آپ نے بھی اس کا جواب ہمیں بالکل درست دیا ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اپنے علم میں اضافہ کیا۔ دوسرا ہمارا سوال تھا کہ وہ کون سا خاندان ہے جس کو 5 نوبل پرائز ملے۔ میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ کون سا خاندان ہے جس کو 5 نوبل پرائز ملے، تو اس کا جواب جو بنتا ہے وہ کیوری فیملی ہے۔ میری کیوری فیملی جو ہے وہ نوبل پرائز جنہوں نے دنیا میں نام کمایا، یہ جو فیملی ہے یہ سائنٹسٹ، یہ سارے سائنسدان ہیں اور بہت نامور سائنسدان، اگر ہم ان پہ ریسرچ کریں تو ہم کافی کچھ ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، گوگل پہ ویکیپیڈیا کے ذریعے بھی۔ تو اس کا جواب ہمیں کراچی سے مس روبینہ مسعود نے دیا، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ مس ارسلہ سعید، آپ نے بھی اس کا جواب بالکل درست دیا، اور تیسرے نمبر پہ مس آیت اوان، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تیسرا سوال ہمارا تھا کہ پانی کی ملکہ کس پھول کو کہا جاتا ہے؟ پانی کی ملکہ کس پھول کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس تھا لیلیز، واٹر لیلیز اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب جو ہمیں دیا ہے وہ کراچی سے مس روبینہ مسعود، آپ کا جواب بالکل درست تھا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ مس ارسلہ سعید، آپ نے بھی اس کا جواب بالکل درست دیا ہے، اینڈ آیت اوان، آپ نے بھی اس کا جواب بالکل درست دیا ہے۔ آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو، آپ میرے ہر پروگرام میں سوالات کے جواب دیتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کا نام آیا ہے بلکہ آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ہمارے جو اگلے سوالات ہیں بڑھتے ہیں ان کی جانب کہ ہمارے اگلے ہفتے کے لیے سوالات میں آپ لوگوں کے لیے کیا لے کے آیا ہوں۔ تو نیکسٹ ویک کے لیے میرا جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ کون سا ملک سب سے زیادہ پھل اگاتا ہے؟ کون سا ملک یعنی کنٹری سب سے زیادہ پھل اگاتا ہے؟ دوسرا سوال میرا ہے کہ مقبرہ جہانگیر یعنی ٹوم آف جہانگیر کس کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا؟ مقبرہ جہانگیر کس کی نگرانی میں تعمیر ہوا یا کیا گیا؟ اس طرح کے سوال لے لیں۔ تیسرا سوال میرا ہے کہ ایک شہر جو لاہور ہے وہ پاکستان میں ہے، تو دوسرا لاہور شہر کون سے ملک میں ہے؟ جو ہمارے پاکستان ملک میں ایک شہر ہے لاہور، اور دوسرا ایک لاہور شہر ہے پوری دنیا کے اندر کون سے ملک میں ہے؟ یہ 3 سوالات آپ کی اسکرین پہ بھی چلیں گے، آپ لوگ اس کے جوابات مجھے میرے واٹس ایپ نمبر 0340625787 اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اس میں بھی آپ ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور آپ فیس بک پہ بھی سوالات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی جو لمٹ ہے وہ اگلے جمعے کی شام 6 بجے سے پہلے آپ اپنے جوابات کو جمع کروا سکتے ہیں۔ جو جیتنے والوں کے نام ہوں گے ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر ان کا نام لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علم میں اضافے کے لیے ان سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین ہم اپنے سب سے مزیدار سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہے مہمان خصوصی۔ جی ہاں، وکٹری آف اسلام اینڈ گلوبل کنورس کے پروگرام نمبر 4 میں ہم نے آج ایک نئے مہمان کو اپنے پاس دعوت دی ہے، لیکن وہ دعوت جو ہم نے ان کو دی ہے وہ اس وقت ہمارے پاس آن لائن ہمارے سے بات کریں گے، کیونکہ فاصلے کی وجہ سے وہ ہمارے سیٹ پہ نہیں آ سکے۔ ویلکم کریں وکٹری آف اسلام اینڈ گلوبل کنورس کے 4تھے پروگرام میں مس صدف مسعود، جو کہ اسلامک لیکچرار ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، ساتھ وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت، اسی کے حوالے سے ہم نے اپنے آج گیسٹ کو دعوت دی ہے آن لائن کراچی سے، اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہوں گی، ہمارے سے بات کریں گی مس صدف مسعود صاحبہ، ان سے آئے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس صدف مسعود صاحبہ، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے وکٹری آف اسلام اینڈ گلوبل کنورس کے پروگرام نمبر 4 میں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے وکٹری آف اسلام اینڈ گلوبل کنورس کے، اس سے ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنی بات کو کنوے کر سکتے ہیں، اور ایسے پلیٹ فارم بہت ہونے چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس سے نہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح اور جو بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔
تو یہ آپ کا پلیٹ فارم بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں بہت ترقی دے, اور مجھے آپ نے مدعو کیا, میں اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ, ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے, چونکہ ہم نے آج کا موضوع بھی ایسا ایک سیٹ کیا ہے. ناظرین, معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت, اس کے حوالے سے ہم ایک شارٹ ڈسکشن کریں گے, لیکن بات بہت زیادہ پتہ کی ہوگی, آپ لوگوں کے لیے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو صدر مسعود صاحب, میرا آپ سے سب سے پہلا یہ سوال یہ کہ آپ آج کل کی جو تعلیم ہے لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ, چونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے, تو لڑکیوں کی تعلیم کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ آج کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم کس سٹیج پہ جا رہی ہے اس وقت؟ ماشاءاللہ, آپ کا سوال بہت زیادہ بامقصد اور اہم ہے, اور ہمارے اس ریلیٹڈ ٹاپک سے ہی ہے جو ہمارا ایک عنوان ہے. تو سب سے پہلے میں اس بات کو شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. گفتگو کی ابتدا جو ہے وہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کرنا چاہوں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو تعلیم, اب آپ نے جیسے سوال کیا کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اور ہم اس کو کہاں دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کہاں میٹر کرتی ہے اور کہاں بیس کرتی ہے. تو اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا تعلیم کے اوپر بتاؤں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے. دیکھیں, تعلیم کو جب فرض قرار دیا گیا ہے نا, تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بنیاد کس چیز پر ہے, تعلیم کی بنیاد کیا ہے. تعلیم کی بنیاد جانیے کہ اس سارے نفس پر ہے, خود آگہی پر ہے, اور بندوں کے حقوق سیکھنے پر ہے. اب یہاں کیا سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ ماشاءاللہ بھی نالج رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ جو ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ بھی تمام نالج رکھتے ہیں کہ اشارے نفس کیا چیز ہوتی ہے. اشارے نفس یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو ماریں, اور اس کی مثال بیسک سی ہے, وہ ہے نماز. جب ہم شیطان کو دور کر کے اپنے نفس پہ قابو پا کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہے وہ قربان ہوتا ہے. صحیح, اور جب نفس قربان ہو جاتا ہے تو خود آگہی آتی ہے انسان کے اندر, اپنی خودی وہ تلاش کر لیتا ہے, اور خود آگہی آ جاتی ہے, تو پھر وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے. اور اللہ کو پہچاننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, اور بندوں کے حقوق سے کوتاہی برتنے میں وہ اجتناب کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے. باقی رہی ہماری مثال کہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تعلیم لڑکیوں کے لیے کیا میٹر کرتی ہے. دیکھیں, تعلیم لڑکیوں کے لیے بہت ہے. کیونکہ میں اس بات کا آغاز ایک بڑے ہی پیارے شعر سے کرنا چاہوں گی. وہ کیا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو بتائیے, قومیں جو ہیں وہ افراد سے بنتی ہیں نا, تو اس میں افراد کون کون ہے؟ مرد اور عورت دونوں ہیں. اب اس میں کہیں بھی ہمارا ڈفرنس نہیں آ سکتا کہ ہم مرد کو فوقیت دے دیں یا عورت کو فوقیت دے دیں. یا پھر ہم نے جب حدیث ابھی سنی ہے تو اس میں کیا کہا گیا ہے, ہر مسلمان پر تعلیم فرض ہے. تو ہر مسلمان میں تو ہم عورت اور مرد دونوں آ گئے نا. اب ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. آج بھی ایسے فیملیز موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو تعلیم حاصل کرنے لڑکیوں کو نہیں دیتی. بس وہ یہ کہتی ہیں کہ بس بیٹی آ گئی ہے, اب یہ ہمارے پہ بس کہنے بوجھ ہے, اس کی بس جلد سے جلد شادی کر دیں, اور جلد سے جلد اس کو اپنے گھر کا کر دیں, اور ہم اس کو تعلیم نہ دے پائیں. بس بیسک کام کاج سیکھ لیں اور چلی جائیں. میں ایک سوال معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حدیث کا حوالہ دے کے آپ نے بتایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ ہمارا ماننا ہے. حدیث ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم حدیث کہتے ہیں, اور بیسیکلی اس کو ماننا بھی ہمارا فرض ہے. تو اگر ہم آج کل کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو صدر صاحب, کیا ہم اپنی حدیث کو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کم فالو کر رہے ہیں, اور باہر کے ملک میں اگر ہم دیکھیں جو یہودی ہیں, جو نان مسلمز ہیں, وہ اپنی لڑکیوں کو اتنی اچھی اچھی تعلیم دے رہے ہیں, اتنی اچھی اچھی پوسٹ میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں. مطلب فریڈم سے آپ سائڈ پہ ہو جائے تھوڑی دیر, لیکن ان کی تعلیم لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری حدیث میں اتنا عمل نہیں کیا جا رہا جتنا وہ باہر والے اپنے لٹریسی ریٹ کو بڑھا رہے لڑکیوں کو تعلیم دے کے. ایگزیکٹلی, آپ بالکل صحیح پوائنٹ پر ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم باہر ہماری جو تعلیمی جو اقدار ہے نا,
یہ ہمارا جو دینی ادارہ ہے یا دینی ہماری تعلیمات ہے یہ صرف باہر والے فالو کر رہے ہیں, یہ تقریباً وہی لے چکے ہیں اور ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. ہم اپنی لڑکیوں کو بالکل ہی کمزور سمجھتے ہیں, معاشرے کا ایک کمزور حصہ سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں اس کی مثال اس طرح دینا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ صحابیات کا جو باب ہے نا وہ ہمارے لیے مثال رکھتا ہے. وہ کس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بہت بڑی عالمہ اور فقیہہ تھی. تمام صحاب جو ہے اصحاب کرام وہ آپ سے مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے. تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک رول ماڈل کہہ رہے ہیں, ہمیں اس کو کتنا بڑا ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم اگر اپنی بچیوں کو تعلیم دیں تو وہ کسی کو بھی سنوار سکتی ہیں, کسی بھی فرد کو وہ تعلیم دے کر سنوار سکتی ہیں. اور سب سے پہلے میں ایک دوسری مثال بھی وہ صحابی ہی سے ہے کہ وہ صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ جنگی میدان میں اب شہیدوں کی یا جو زخمی ہوتے تھے صحابہ کرام ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. تو یہ جنابی مثال ہے. اگر آج ہم ڈاکٹر بناتے ہیں, نرس بناتے ہیں کسی کو تو یہ معیوب نہیں ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن آج بھی ہم جو ہے اس طرح نہیں لے کے چل رہے. تو ہم اسی پر بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو اس فیلڈ میں یا اس تعلیم کے رجحان میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پیچھے نہ کرے, کسی بھی حوالے سے پیچھے نہ کرے. بالکل. ایک نا چھوٹا سا کانفلکٹ ہے یہاں. کانفلکٹ یہ کہ ہم 100 میں سے نا 50% یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ آپ سے سوال کرو گے کہ 100 میں سے 50% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وہ 50% ماں باپ نہیں چاہتے لڑکیوں کو پڑھانا, اور 50% وہ ہیں جو لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب پہ بھی لگ جاتی ہیں لیکن اپنی غلط عادات کی وجہ سے, غلط کمپنیز کی وجہ سے, اپنی پڑھائی کا یا جاب کا غلط استعمال, ناجائز فائدہ اٹھا کے تو وہ ایک معاشرے کے اندر ایک امپیکٹ دے رہی ہیں کہ یار نہیں لڑکیوں کو نہ ہی پڑھاؤ تو اچھا ہے, ایک امپیکٹ دے رہی ہیں دوسرے والدین کے لیے. تو آپ اس چیز پہ کیا کہیں گے کہ کس چیز کا پڑھنا زیادہ بھاری ہے؟ آپ بالکل صحیح یہ بات کہہ رہے ہیں. اس میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بات دونوں طرف سے برابر ہے. بعض ماں باپ نہیں چاہتے اور بعض جو ہے لیکن دیکھیں میں اب اس بات میں بچیوں کو اتنا بلیم نہیں کروں گی کہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا معاشرہ ہم کہاں سے چل رہے ہیں. مائیں جو ہوتی ہے نا وہ پہلی درس گاہ ہوتی ہے. اگر ہم ہمارے والدین اپنی بچیوں کو تربیت نہیں دیں گے تو یقین یہ فیکٹ ہے کہ وہ بےداروی کی طرف چلی جائے گی, وہ پھر دوسروں کو فالو کرے گی, وہ کوئی بھی اچھی چیز اور بری چیز میں امتیاز نہیں کر سکے گی. تو تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں, ان کی تربیت اچھی طرح کر سکیں, اخلاقی اقدار کو سمجھیں. ہم ادب سے دور ہیں, ہم علم سے دور ہیں تو معاشرہ تو پھر بےداروی کی طرف جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین کو ہی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اور خاص طور پہ لڑکیوں کو جو ہے نا وہ اچھی تعلیم تربیت دیں. اچھا, اس ٹاپک کے اوپر آپ سے کچھ دن پہلے میری خیال سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی. ظاہر ہے ایک ٹاپک کو ریڈی کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے, ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے ایک بڑا پوائنٹ مجھے بتایا تھا, آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس آپ کو میں کچھ ایسے پوائنٹس بتا سکتی ہیں یا کچھ ایسے ایک وے بتا سکتی ہیں لڑکیوں کے لیے کہ وہ عزت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عزت کے ساتھ اس لائن پہ چل کے وہ پیسہ بھی کما سکتی ہیں, معاشرے میں سر اٹھانا ان کے لیے آسان ہوگا آج کل کے دور میں. تو اس کے حوالے سے ہمیں سر کیا شیئر کریں؟ جی بالکل, میں اس حوالے سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک لڑکی کو جب ایک تعلیم دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سہارے پہ یا کسی پہ ڈپینڈ نہ ہو, ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہ کر اپنی زندگی گزار سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے لبرل کر رہی ہوں یا بہت زیادہ آگے کہہ رہی ہوں کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے, وہ ایسا نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور ایسی تعلیم حاصل, اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ایسی تعلیم حاصل کروائیں یا ایسی تعلیم دلوائیں جو دین اور دنیا دونوں میں موافق ہو. جس میں دیکھیں ہم ہیں مسلمان, بحیثیت مسلمان ہمیں لڑکیوں کے لیے ایک دائرہ کار ہمارا نا اسلام کھینچ دیتا ہے, ایک دائرہ کھینچتا ہے ہمارے لیے جو لڑکی کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں اس پر فالو کرنا چاہیے کہ لڑکی کو ایسا کام کرے جس سے اس کا پردہ, اس کا کردار, اس کا اخلاق, اس پہ کوئی حرف نہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اچھی تعلیم حاصل کرے, وہ ٹیچنگ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے, وہ ایز اے اسکالر, اسلامک اسکالر جیسے عالمہ ہے وہ عالم بن سکتی ہے, وہ دین کی خدمت کر سکتی ہے. اسی طرح وہ نرس بن سکتی ہے, یا ہم کہہ لیں وہ آج کل تو پائلٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنے اقتدار,
اپنے کردار اپنے اخلاقی جو ہے نا اصولوں کے ساتھ چل رہی ہیں. ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا ہے. لیکن میں آپ معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جہاں پر صرف اور صرف لڑکے ہی جا سکتے ہیں. جیسے میں سول انجینئرنگ ہے یا اور بہت ساری ایسی فیلڈ کے کام ہیں جس میں لڑکی کا پھر پردہ جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے. اگر وہ مجبوری کے تحت بھی نکل رہی ہے تو ایسی فیلڈ چوز کرے, ایسی فیلڈ چوز کرے جس سے وہ عزت اور اپنے حفاظت کے ساتھ اپنا روزی کما سکے, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. اچھا میرے یہاں پہ ایک آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے یونیورسٹیز کالجز وغیرہ میں نا کو ایجوکیشن کا بڑا سسٹم ہے, تو اسی کو ایجوکیشن سسٹم کو لے کے ہم لے کے جاتے ہیں جاب کی طرف. مطلب جاب میں اگر ہم بات کریں تو لڑکا لڑکی کو ہم سمجھتے ہیں برابر ہے, بالکل برابر ہو کے چلتے ہیں. لڑکے کو بھی وہی اہمیت دی جاتی ہے, لڑکی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لڑکی کو وہ فیلڈ چننی چاہیے, وہ فیلڈ سلیکٹ کرنی چاہیے جس کے اندر وہ پردے کا اور اسلام کے اصولوں کا اچھا جو ہے وہ پابندی کر سکے اس کی. میرے خیال سے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آج کل نا پیسہ کمانے کی دھن میں اتنا زیادہ لوگ رجھ گئے ہیں, اتنا زیادہ لوگوں کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ کمپنیز کے رولز کو فالو کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں بہت زیادہ. کیونکہ کمپنی ایسی ہوتی ہیں, یقین کریں کہ وہاں پہ جا کے ان کو ڈریسنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہی ڈریسنگ کرنی ہے, آپ نے یہی کپڑے پہننے ہیں, اس کے علاوہ ہماری کمپنی میں آپ کام نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے آپ؟ بحیثیت ایک مسلمان اور شرعی احکام کو جاننے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی اس بات پر کہ لڑکی کا بلا ضرورت باہر نکل کر جاب کرنا اسلام میں اس کی شرعی ممانعت ہے. یہ میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گی, ٹھیک ہے. اور صرف ہمارے لیے کب حکم ہے باہر نکل کر لڑکی کو جاب کرنے کا, جب وہ واقعی مجبور ہو. گھر میں ایسے بہت سے پیشے ہیں عزت اور جیسے اب آپ ڈریس ڈیزائننگ کر رہے ہیں, آپ اس میں اگر آپ نے ڈگری لی ہے ڈریس ڈیزائننگ میں, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں, تو آپ اس کو گھر پہ اپلائی کریں, اس کو گھر میں بیٹھ کر آپ ڈیزائننگ کر کے اپنا بوتیک گھر پہ ایز اے کھول لیں, یا پھر آپ جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کر لیں. بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں. لیکن اگر آپ بلا ضرورت ایسی جگہ پر جا کر کام کر رہی ہیں جہاں کا پردہ آپ کی اسلامی اصول یا آپ کی اسلامی تعلیمات کو کچھ جو ہے وہ اس سے آپ نہیں چل پا رہی ہیں, تو برائے مہربانی اگر آپ مجبور نہیں ہیں تو اس جاب سے آپ اجتناب کریں, اس سے دور رہیں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا ڈرا بیک ہے. اس میں کیا ہے کہ آج کل آپ دیکھ لیں مالز میں اس حوالے سے ہی بات کروں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈریس اب ایسا ہونا پڑتا ہے, ایسے آفیسز میں آپ کو جانا پڑتا ہے جہاں پر بہت اختلاط ہوتا ہے, تو یہ سب ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اگر آپ کو جاب کرنی ہے ایسی جگہ پر بھی تو پلیز اس کو آپ اپنے کپڑوں کو, اپنے ڈریسنگ کو ایسا رکھیں کہ آپ دور سے پہچانے جائیں کہ ایک مسلمان معاشرے کی حصہ ہیں. لیکن میں افسوس کے ساتھ پھر وہی کہوں گی کہ ہماری وہ تربیتیں ہی نہیں ہوئی. ہمیں پیسہ کمانے کی اتنی دھن ہو گئی ہے, اتنا ہم چاہتے ہیں لڑکی کے پیروں پہ کھڑا ہونے کی مثال ہم اس لیے دیتے ہیں, اس انداز سے لیتے ہیں اس مثال کو کہ بھائی ہم تو مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے, اس سے کندھا ملا کے چلیں گے. ہم مرد اور عورت برابر ہیں, بے شک برابر ہیں, لیکن ان کے کچھ رولز ہیں, کچھ احکامات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں, ہمیں ان کی پیروی ضرور کرنی ہے بحیثیت مسلمان. اگر ہم تھوڑا سا بیس چیک کریں نا اگر ہم بیس تھوڑی سی چیک کریں تو جن اداروں میں لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے نا, چاہے وہ پروفیشنل تعلیم ہو چاہے وہ نارمل ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں, بیسک یہ پردے کا حکم یا پھر یہ چیزیں وہاں نہیں سکھائی جاتی. وہاں پہ شروع سے یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ یار آپ نے جس فرم میں آگے کام کرنا ہے, جس کمپنی میں آپ نے جا کے جاب کرنی ہے, وہاں پہ اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے. ایسا تو کچھ نہیں بتایا جاتا وہاں پہ, نہ کسی یونیورسٹی, نہ کالج, نہ اسکول, کہیں بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی, صرف پڑھایا جاتا ہے. تو پھر اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ کہاں جا رہا ہے اپنا معاشرہ. ہم کس گڑھے کی طرف گرنے کی کوشش میں پوری طرح جا رہے ہیں. وہی قومیں ترقی کر چکی ہیں, اور ہماری جو امت مسلمہ جب عروج پر تھی, جب اس کا پورا عروج تھا, وہ کب تھا؟ جب اس کی مائیں باپ پردہ تھیں اور اس کی اولاد جو ہے وہ تربیت یافتہ تھی. لیکن آج کی مائیں نہ خود تربیت یافتہ ہیں, نہ اپنی بیٹیوں کو, نہ اپنی اولاد کو تربیت دیتی ہے. تو یہ بس ہماری پورے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے نا. تو ہم اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہیں, جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, شاید ہماری کچھ بات سے کسی دل میں یہ اجاگر ہو جائے کہ وہ دین علم سیکھ لے اور دنیا کو پھر دین کے ذریعے سے چلائے. دیکھیں دین کے ساتھ ہی دنیا چل سکتی ہے. دنیا خالی چلائیں گے ہمیشہ فلاپ ہو جائے گی, وہ چیز ہمیشہ فلاپ ہو جائے گی.
کبھی بھی نہیں چل سکے ایک سبجیکٹ. لیکن اگر ہم دین کو لے کر چلیں گے تو ہمیشہ ہمارا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم دین میں بھی سرخرو ہوں گے. بالکل ایسے ایک سبجیکٹ ہمارا ہے جو چھوٹی کلاس سے لے کر بڑی کلاس تک عموماً چلتا ہی ہے. اس کے بعد آپ کی چوائس بن جاتی ہے اسلامیات لازمی، اسلامیت اختیاری، یہ سبجیکٹ ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس سبجیکٹ میں اگر ہم صرف اس کو ہم پڑھنے کی حیثیت سے لیتے ہیں کہ ہم نے پیپر دینے، اگر ہم اسلامیات سبجیکٹ کو پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں کئی چیزیں اسلام کی روح سے بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اسلام کے اندر مسلمان ہیں، آپ کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کو لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا رکھنا چاہیے، آپ کو پردہ، مطلب لاٹ آف تھنگس، بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن وہ پڑھنے کے باوجود اس کے بعد جب ہم جاب کے لائن میں آتے ہیں تو مجبوراً ہمیں اپنے آپ کو وہی رنگ دینا پڑتا ہے جو وہاں پہ اس وقت کلر میں جو چیزیں چل رہی تھی، جو رولز وغیرہ، ہمیں خود ہی ان کے اندر آپ کو خود جانا پڑتا ہے، ان رولز کو بنانا پڑتا ہے. یہ مجبوری ہو رہی ہے. تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ہم اپنے ذہن کو کم تر سمجھے کہ یار ہمارا ذہن جو اتنا کھلا نہیں ہے، براڈ مائنڈیڈ نہیں ہے، ہم اس چیز کو سوچ ہی نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے، یا آیا اس چیز کا الزام تعلیم پہ چل رہا ہے؟ نہیں، اس کا الزام کسی چیز پر نہیں، اس چیز کا الزام تو نہیں کہیں گے. اس چیز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے استاد بھی، یقین جانیے کچھ ایسے چند ستارے ہیں، استاد کہہ لیں ان کو، کہ جو واقعی تربیت اور تعلیم کی طرف متوجہ ہیں، اپنی شاگردوں کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن بہت ساری جگہ پر استاد صرف اور صرف برائے نام ہے اور وہ صرف جاب کر رہے ہیں جسٹ، اور پیسہ کما کر گھر لے کے جا رہے ہیں. وہ بچوں کو یہ دیکھ ہی نہیں رہا. وہ اسلامک پڑھانے والی ٹیچر بھی دیکھتی نہیں ہے کہ بچوں کو میں نے جو سکھایا ہے وہ اپلائی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آج کل وہ استاد بھی نہیں رہے. بالکل آج کل وہ استاد ہی نہیں رہے. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ استاد اور والدین یہ دونوں بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں بہت میٹر کرتے ہیں. مطلب یہ دونوں ہی ان کی تعلیم نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، تو مجھے بتائیے بچے کہاں سے ہمارے اچھے نکلے. مطلب یہ ایک صدی گزر چکی ہے جس میں ہم جو ہے وہ واقعی ایک ایسا ایج، پوری ایک نسل جو ہے نا وہ ہماری اس طرح ڈاؤن فال کی طرف چلی گئی. لیکن امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کو آگے لے کے انشاءاللہ ایسے استاد آئیں گے، ایسی مائیں آئیں گی جو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک کتاب کو پڑھنا یا پڑھانا اور ایک طرف ہو گیا اس کے اوپر عمل پیرا کروانا، بڑا فرق ہے اس میں. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. تعلیم دیکھیں صرف ڈگری کا نام نہیں ہے. تعلیم نہ صرف امتحان دے کر پاس ہو جانے کا نام ہے. اکثر ہمارے یہاں یہی تو ہو رہا ہے، ٹاپ آف دا کالج، ٹاپ اسکول، ٹاپ ٹیوٹرز، لیکن تربیت کدھر؟ صفر، تربیت زیرو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف ڈگری دلوائی. ہمیں تربیت دینی ہے، ہمیں صرف اور صرف ڈگری نہیں دلوانی، ہمیں امتحانات سے پاس نہیں کروانا بچوں کو، ہمیں اس کی تربیت کو دیکھنا ہے، اس اپلائی کرنا ہے جو ہم نے وہ چیپٹر پڑھا ہے نا. دیکھیں آپ، میں چھوٹی سی پرانی مثال مجھے یاد آ گئی ابھی. ایک ڈپٹی نذیر احمد کا جو ہم چیپٹر پڑھتے تھے بچپن میں، اکبری اور اصغری، اس میں وہ بیٹیوں کی دو کہانیاں ہی تو تھیں. ایک کیسی تھی؟ لاؤ والی، بالکل میلی کچیلی رہنے والی، بالکل گندی، اور ایک بالکل سلیقہ مند، اچھی صاف ستھری رہنے والی. تو کس کو فوقیت دی گئی؟ کون سلی تھا؟ اکبری نا. تو یعنی کہ یہ وہ مثالیں تھیں جو بچپن میں ہمیں سکھائی گئی تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیں وہ چیپٹرز، وہ نصاب رہے ہی نہیں، وہ چیزیں رہی ہی نہیں ہیں. آج کل بچوں کو لٹرلی، میں ایک ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے نا، میں جہاں پڑھاتی ہوں ماشاءاللہ وہاں پر بہت اچھا نصاب ہے، بہت دل میں وہ ہے کتابیں ہیں. لیکن ایسے بہت سارے اسکولس جن کو میں ٹیوشن دیتی ہوں وہ آتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ان کا نصاب بھی میرے خیال سے چیک نہیں ہے. ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں میٹر ہی نہیں کرتی، وہ ہمارا رسم و رواج ہے ہی نہیں، اور ہمیں وہ سکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے نا کہ ہمارا بچہ کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، کہاں پڑھا ہے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ماں کا تعلیم یافتہ ہونا. وہ اپنے بچے پہ مانیٹرنگ کرے سب سے زیادہ، کیونکہ ماں ہی تو درس کا ہے. ایسی ہے. اور یہاں پہ کچھ ایک چھوٹا سا میسج میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ آپ میسج ایک وہ دیں ان لوگوں کے لیے جو والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، مطلب پڑھ لکھ نہیں سکے اپنی لائف میں اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں. بچوں سے مراد لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں، لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں. ان کو ذرا ایک میسج دے دیں کہ وہ ایسا کیا، کون سا ڈر اپنے دل کے اندر سے نکال لیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا تھوڑا سا موقع دیں. دیکھیں، جو والدین خود تعلیم یافتہ نہیں ہے میری نظر میں تو ان کو تو زیادہ اس چیز کی طلب ہونی چاہیے کہ جو نور یا جو خزانہ ہم نے حاصل نہیں کیا وہ ہم اپنے بچوں کو دے دیں. تو
मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को, खुसूसन अपनी बेटियों को तालीम दिलवाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें ताकि वो आगे नस्ल को परवान चढ़ा सकें। बेटी अल्लाह की रहमत है। हमारे नबी ने फरमाया जो अपनी 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करेगा वो क़यामत में मेरे साथ, जन्नत में मेरे साथ होगा। उन्होंने इशारा करके अपनी उंगलियों को ज्वाइन करके फरमाया था ना। तो ये हदीस तो हम सब जानते हैं। तो अगर आपके पास बेटियां अल्लाह ने अपनी रहमत दे दी है तो खुदा उनको ज़ाया ना करें, उस नेमत और उस रहमत की कदर करें और उनको तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं। लड़कियां बहुत बासलाहियत होती हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा जो है ना इंटेलिजेंट होती हैं। उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है, वो बहुत मजबूत आसाब की मालिक होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको आगे उनसे काम लेने होते ना। वो मुस्तकबिल की माएँ हैं, वो नस्ल को परवान चढ़ाती हैं। तो ये हम इस चीज को क्या करते हैं, हम पीछे करते थे। अक्सर हमारी अना आगे आ जाती है माँ बाप की, खास खुसूसन तौर पे जो है ना, या हमारे बहुत सारे अजीजों अकरबा ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं क्या करवाओगे बच्ची को पढ़ा के, अरे तुम्हारे मुंह दर मुंह हो जाएगी, अरे ये उनसे जबान चलाने लगेगी, ये बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी बैकवर्ड चीजें हैं। अच्छा, और सदर साहब मादत बात कर रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हैं कि बच्चे को पढ़ा के तालीम दे के तो वो आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, जबान दराजी करना शुरू कर देगी, ऐसा होता भी है? ऐसा होता मेरा नहीं ख्याल होता होगा। क्यों अगर उसको सही तौर पे तालीम दी जाए तो वो नहीं कर सकती। वो उसका तालीम नहीं है, फिर वो जस्ट एक क्या कहेंगे कि बस वो एक टाइम पास है। अगर आपने उसकी किताबें लाद दी हैं उसके गले के ऊपर या उसके कंधों के ऊपर, वो बुक्स का बोझ उठाए फिर रही है, तो बस फिर वो उसको ना शऊर आएगा ना उसके अंदर कोई अखलाकी तरबियत आएगी। क्योंकि तालीम जो है ना वो एक कहते हैं ना ज़हनी अफजाइश का नाम है, वो अखलाकी किरदार को मजबूत करने का नाम है। तो अगर उसके अंदर ये चीज नहीं आई है तो माजरत के साथ फिर उसको तालीम तो ना दी गई ना। हम तालीम की बेसिक ही लेकर आ रहे हैं, तो तालीम तो असल चीज है तरबियत, शऊर। वही नहीं होगा तो फिर तो वाकई वो फिर वो बेराहरी की तरफ चली गई ना, फिर वो जबान दराज हो गई, वो बेअदब हो गई। और ये तो हर फील्ड में ऐसा आपने देखने को मिला है। बाद मुलाजिमत पेशा लोग यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी बड़े बदतमीज होते हैं। हाँ जी, बड़ी डिग्री होती है उनके पास, हाँ जी, बहुत डिग्री होती है, लेकिन वो बदतमीज होते हैं, वो अपने बॉस की अदब करना नहीं जानते। आप यकीन करें ऐसा होता है, मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे कई वर्कर्स आपको अपने जॉब के अंदर जो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं अपनी एजुकेशन की बेस पे अपने अच्छी पोस्ट पर बैठे, लेकिन जब आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं ना, जब हम उनसे बात करते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि यार ये बंदा इतना पढ़ा लिखा हो सकता है। अजीब स्टाइल होता है बात करने का। एग्जैक्टली, हम इसी की तो बात कर रहे हैं कि तालीम जो है वो डिग्री का नाम नहीं है। तालीम असल में शऊर का नाम है, तालीम असल में हसास इंसान बनने का नाम है, जिम्मेदार इंसान बनने का नाम है। तालीम तो ये चीज सिखाती है, तालीम आपको अपने दीन को समझना सिखाता है, तालीम अल्लाह के हुक्म पर चलना सिखाता है। ये चीज हमें सिखाती है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मगरिबी तालीम को लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे वालिदैन की अहमियत क्या है, हमारे साथीज़ा की अहमियत क्या है, हमारे बहन भाइयों का हक क्या है, हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं है। तो खुदारा अपने आप को इस फील्ड में अगर लाना है तो हकीकत में लेकर आइए, मसनूई तौर पे ना लेकर आइए। हमने मसनूई जरिए इख्तियार करी। बिल्कुल। एक छोटा लास्ट पे आप मुझे सिर्फ उन लड़कियों के लिए एक मैसेज दे दें जिनको तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है और उनको ऐसा क्या राह इख्तियार करना चाहिए कि जिसपे चल के वो अपने माँ बाप की इज्जत भी रख सकें, तालीम भी हासिल कर सकें और माशरे में आगे बढ़ भी सकें, लेकिन इस्लाम को बैकबोन बना के, जिससे उनके वालिदैन को भी किसी स्टेज पे जाके नदामत का सामना ना करना पड़े, रिश्तेदारों के अंदर वो अच्छे तरीके से बात कर सके, अपने बच्चों के बारे में अच्छे तरीके से बता सके। तो बेसिकली सवाल ये है कि वो लड़कियां जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, ऑब्वियसली उनके फिर पीछे चेक एंड बैलेंस वो वाला नहीं होता, उन लड़कियों को तालीम किस ज़हन के साथ हासिल करनी चाहिए, क्या आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए उनके लिए? मैं ये एक बहुत बेसिक सी मिसाल दूंगी कि वो अपने आप को ऐसी जगह पर रखें। सबसे पहले वो देखें कि हमारी माँ जो है वो हमें क्या सिखा रही है। देखिए, कोई भी तालीम याफ्ता अगर डिग्री वाली माँ नहीं है ना, बेचारी ने बीएससी नहीं किया हुआ या पीएचडी नहीं की भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तालीम नहीं है। वो शऊर रखती होगी, वो अच्छी बुरी में तमीज जरूर रखती होगी। और हमारे लिए तालीम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, वो अपनी बेटी को जरूर कहेगी कि बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसी चीजें ना करो, शोर ना करो, या ऊंची आवाज से बात ना करो। तो वो तो ये तो सिखा रही होगी। तो पहला उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी बच्चियों से कि वो अपनी माँ बाप को फॉलो करें, अपनी माँ का कहना माने।
ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر وہ ان کو تعلیم دلانے کے لیے کسی جگہ بھیجتے ہیں تو استاد کا ادب کریں. استاد جو سکھاتا ہے اس کو فالو کریں, اس کو اپنے اوپر نافذ کریں. یعنی کہ صرف اور صرف نمبر لینے کے لیے اس پیراگراف کو یا اس چیپٹر کو یاد نہ کر لیں, وہ اس کو اپنے اوپر فالو کریں, اپنے اوپر اپلائی کریں, اس کو فالو کریں اور دوسروں کو سکھائیں. دیکھیں ہمیشہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, علم بڑھانے سے بڑھتا ہے. آپ جس کو سکھاتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑی سی اندر سے فیلنگ آتی ہے, دیکھیں میں دوسروں کو تو کہہ رہی ہوں اور مجھ میں یہ کمی ہے, تو یقین جانیے وہ آپ میں بھی اندر آ جائے گی. آپ آہستہ آہستہ جب کہنا شروع کر دیں گے نا تو آپ بھی سیکھ جائیں گے. اور سب سے زیادہ ضروری ہے آپ دین کا علم سیکھیں, خدا را دین کا علم سیکھیں. آپ کی بات جو ہے نا کہ اگر خود آپ کے اندر کمی ہے اور آپ اس کو سکھا رہے ہو وہ چیز, اور کمی آپ میں بھی ہے, تو آپ اگر اس چیز کو سمجھتے ہو نا تو آپ اپنی کمی اپنے اندر بھی ختم کر سکتے ہیں. یقین کریں میں خود بھی پڑھانے کے لیول پہ آتا ہوں, مجھے بھی کئی جیسی چیزیں نظر آتی ہیں اور میں ان بچوں کو سکھانے کے بعد خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہوں. یہ باقی بالکل اوور کم ہو جاتی ہے وہ چیزیں ہماری, وہ ہم کہتے کہتے ہمارے اندر سے وہ خود بخود آنے لگ جاتی ہے آواز, دیکھو آپ یہ سکھا رہے ہو اور خود نہیں کرتے. اپنے اندر ایک ایسی شرم محسوس ہوتی ہے, اپنے اندر ایک ایسی ندامت ہوتی ہے کہ یار میں نے کیا سکھایا اور میں شاید اس پہ عمل نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی, تو یہ اپنا خود احتسابی ہے نا, علم تو خود احتسابی بھی سکھاتا ہے. علم آپ کو حساس ذمہ دار بنا دیتا ہے. تو ذمہ داری کیا ہے کہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, اپنے جو ارد گرد ماحول ہے اس کو اچھا کریں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو خدا ایسی بچیاں جو ہیں جن کے والدین چاہتے ہیں وہ پڑھیں اور اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ معاشرے میں ہمارا نام بدنام نہ کر دے یا ایسی جگہ نہ چلی جائے جس سے ہمیں پریشانی ہو, تو پلیز ایسی بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فالو کریں, اپنی والدین کا کہنا مانیں, اپنے اساتذہ کی بات مانیں اور جو علم وہ سکھا رہے ہیں ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں. عمل سے ہی علم کارآمد ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. بغیر علم عمل کے ضائع ہے. علم کچھ نہیں ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے. وہ صرف کہتے ہیں نا ایک گدھے پر کتابیں لاتے, میں سیدھی بات کہوں گی کہ ایک گدھے پہ کتابیں لاتے ہیں اور وہ اس کا بیٹا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اوپر کیا ہے, وہ بوجھ ہے, جسٹ ایک سامان ہے, تو وہ نہ لا دے. اگر نہیں تو چھوٹی کم علم سیکھیں اور اس کو فالو کرتے جائیں. تھوڑا تھوڑا علم سیکھیں. زیادہ کتابیں پڑھنے اور زیادہ چیزیں سیکھ کر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بس ہم جو ہے نا وہ مائنڈ ہمارا ڈسٹریکٹ ہونے لگ جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہے, آج کل اتنی ساری ویڈیوز ہیں, آپ کا ماشاء اللہ پلیٹ فارم ہے, لوگ سیکھیں گے دیکھیں گے, تو جو چیز آپ گین کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رول بنا لیں کہ آج میں نے یہ بات سیکھی, پورا دن اس کو دیکھیں, میں نے یہ فالو کی, آج میں نے جو سیکھا تھا, تو یہ چیز اپنا ایگزام خود کریں. بالکل خود احتسابی تو مسٹ ہے نا. ہم تعلیم اسی لیے تو حاصل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا کر لیں, ہمارے اندر سے نور نکلے. جی ہم اس نتیجے میں پہنچنے کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے یا اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہو صرف معاشرے کے ڈر کی وجہ سے, ان سے گزارش ہے کہ اپنی پہلی بات تربیت اچھی رکھیں. یہ میں ایسے ایڈوں کو نتیجہ بتا رہا ہوں جہاں کچھ ایڈ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. پہلی بات اپنی تربیت ایسی رکھیں کہ آپ کے بچوں پہ آپ کو یقین ہو کہ میرے بچے ہمارے کبھی سر نیچا نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ ان کو وہ فیلڈ چننے دیں جس فیلڈ میں ان کو فیوچر میں آگے تھوڑا فائدہ بھی ہو, جہاں پہ اسلام کی پابندی ایٹ لیسٹ ہوتی ہو. تو آج بہت اس چیز میں ہمیں سیکھنے کو ملا. ٹائم کی بہت شارٹیج تھی لیکن میرے خیال سمجھنے والے کے لیے یہ بہت زیادہ ایک سمندر ہے. اگر اس کے اندر ڈوبتے جائیں گے آپ لوگ بہت کچھ سیکھتے جائیں گے. لڑکیوں کے لیے میرا میسج ہے, میرا اور مس صدر حضور صاحبہ کی طرف سے نتیجہ ہے کہ آپ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کے کندھوں کے اوپر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنا جو آگے گھر ہوگا اس کا یہ معاشرے میں چلنے کی اس سب کی ذمہ داری, اپنا ایک بوجھ کندھے پہ لے کے چل رہے ہو, تو آپ کو ان سب چیزوں کو ایک لیول دینا ہے, ایک سٹیج دینی ہے, ایک لیول پہ سیٹ کر کے ان کو چلانا ہے کہ آپ کی عزت بھی بنی رہے, تعلیم بھی حاصل ہو جائے اور آپ فیوچر میں کچھ حاصل بھی کر سکو, نہ کہ اگلی آنے والی نسل کے لیے آپ ایکسپورٹ بن جو کہ یار نہیں فلانے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا تو ہم نہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے. تو خدا اس چیز کو ماں باپ بھی سوچیں اور جو بچیاں ہیں گھر میں بیٹھے وہ بھی سوچیں. بہت شکریہ مس صدر منصور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں ترقی عطا فرمائے اور ہماری باتوں کو جو ہے وہ اس طرح آگے کنوے کرنے کے لیے موقع جو ہے نا, ایسے پلیٹ فارم بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ سے, اور یہ لوگ سمجھ جائیں اور یہ معاشرہ ہمارا تبدیل ہو جائے, اچھا ہو جائے.
اس کا جو ورچو اسلام ہمارا جو پہلا ہی نام ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی فضیلت کے ساتھ ساتھ فضیلت لازمی بنائیں، اور گلوبل کنورٹس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی باتوں کو ہم اسلام کی روح سے کیسے لے سکتے ہیں، اسلام ہمیں اس کا کیا راستہ بتاتا ہے۔ اس پروگرام کے نام کا مقصد یہی ہے۔ تو میں آپ کو دوبارہ بالکل بہت اچھا لگا ہے جی، میں آپ کو دوبارہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں کراچی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنا ہمیں ٹائم دیا، بہت کچھ ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اور میں آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں کچھ ٹائم بعد دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ضرور انوائٹ کرنا چاہوں گا۔ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ بھی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ورچو آف اسلام اینڈ گلوبل کنورٹس کا پروگرام نمبر 4، پروگرام نمبر 4، جس کے اندر ہم نے آپ سے بڑی مزے کی باتیں کی۔ جو ہمارے مہمان خصوصی تھے مس صدق مسعود صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ لائیو بات کر رہی تھی، اور موضوع یہ تھا کہ معاشرے کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ایک چھوٹا سا میسج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ معاشرہ بے شک بہت تیز جا رہا ہے، لڑکیوں کے لیے خطرناک معاشرہ بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بہت سیکھنے کا معاشرہ بھی، بہت زیادہ کمپٹیشن بھی ہے۔ تو میرا میسج آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیں، اپنی تربیت پہ یقین رکھیں، اسلام کے اصول اپنے بچوں کو سٹارٹ سے سکھائیں۔ تعلیم صرف کتابوں سے نہیں آتی، اگر ایک بچہ دنیا میں آ گیا ہے تو اس کی تعلیم کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ماں سب سے پہلے تعلیم کی جو اس کی گود ہے وہ سب سے پہلے اس کی درس کا ہے، دوسرا باپ، یہ دونوں سب سے پہلے اساتذہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے کے بہترین پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا بچی ایک اچھے راستے پہ چل سکے بڑے ہونے کے بعد، تو اس کو شروع سے ہی پہلے وہ راستہ سکھانا شروع کریں اسلام کی روح کے ساتھ۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پروگرام کو انجوائے بھی کیا ہوگا، ہمارے مہمان خصوصی نے بھی اس چیز کو انجوائے کیا۔ پروگرام ہمارے دیکھیں، آگے سے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔